بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ مکہ کے ارد گرد بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے آباد تھے۔ انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو آراش بھی تھا۔ ایک شخص جو کہ قبیلہ آراش سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے پاس مستقل کوئی روزگار نہ تھا اور نہ ہی وہ اعلیٰ درجے کا کوئی تاجر تھا، تاہم اس دور میں تجارت کا پیشہ خاصا اہم ہوا کرتا تھا، لہٰذا اس نے بھی ویسا ہی کیا۔ لہٰذا وہ اپنے پاس موجودہ رقم کے مطابق اپنے قبیلے سے مویشی خریدتا اور مکہ چونکہ وہاں پہ بڑے بڑے سردار موجود تھے اور وہاں پر لا کر وہ مویشی بیچ دیتا اور اپنی قیمت خرید سے کچھ پیسے اضافی لے کر وہ بھی اپنا نفع حاصل کر لیتا۔ یہ کام اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر مکہ کے بازار میں لا کر جانور بیچتا۔ کسی بدبخت نے معاذ اللہ اس کو یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ یہاں پر کوئی جادوگر ہے، بس تم اس کے بہکاموں سے بچ کر رہنا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہنا۔ اب تاجر کے لیے یہ جگہ نہیں تھی، اس لیے اس نے بتانے والے کا یقین کر لیا اور مزید کوئی سوال نہ کیا۔ ایک مرتبہ وہ تاجر اپنے ہمراہ دو بہترین اونٹ فروخت کرنے کے لیے لایا، لیکن اس کی بدقسمتی اس دن اس سے وہ اونٹ ابو جہل نے خرید لیے اور جب قیمت ادا کرنے کی باری آئی تو کہنے لگا کل میرے گھر پہ آ کر پیسے وصول کر لینا۔ تاجر نے کہا کہ میں آپ کا گھر کہاں تلاش کروں گا، تو ابو جہل نے اپنے گھر کا راستہ بتایا۔ خیر وہ اب مجبور تھا، کیا کرتا، ابو جہل کی ظالمانہ سرداری سے کچھ واقف تھا ہی وہ، اس لیے اس نے کچھ بھی زیادہ زور نہ دیا اور اگلے روز قیمت لینے پر راضی ہو گیا۔ مکہ میں اس تاجر کا کوئی نہ تھا، نہ کوئی گھر اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ۔ رات اس نے گلیوں میں گزار دی اور صبح ابو جہل کے گھر پہنچا۔ دستک دی تو ابو جہل گھر سے باہر آیا اور اس شخص کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آج میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، اس لیے تم کل آ جانا۔ وہ تاجر بہت مایوس ہو کر واپس آ گیا اور اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ 3 دن تک وہ ابو جہل کے دروازے پر جاتا رہا، لیکن ابو جہل نے اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اسی طرح جب 3 دن گزر گئے تو چوتھے دن وہ ابو جہل کے دروازے پر گیا اور ذرا بات کو زور دے کر کہا، جناب میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور گلیوں میں راتیں گزار رہا ہوں، میرا یہاں پر کوئی نہیں اور میں بیگانہ ہوں اور میرے پاس واپسی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں، جناب مہربانی فرمائیے اور میرے جانوروں کی قیمت مجھے دے دیں۔ ابو جاہل جو تھا ہی بے ایمان، تو وہ دل کی بات اب زبان پر لے آئے، چل یہاں سے دفع ہو جاؤ اور میں تمہیں تمہارے پیسے نہیں دوں گا، جس سے ملے لے لینا۔ وہ تاجر تو جیسے حواس باختہ ہو گیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، تو لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کوئی مجھے یہ بتا دے کہ مکہ کے سرداران کہاں ملیں گے، میں ان سے شکایت کروں، شاید وہ میری مدد کریں۔ اسے بتایا گیا کہ خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، مکہ کے سب سرداران وہاں موجود ہوں گے۔ وہ پوچھتا پوچھتا خانہ کعبہ کے پاس آ گیا۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ جیسے ہی میں بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹولی میں عثمان، عتبہ، شیبہ اور دیگر سردار بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، میں پردیسی ہوں، یہاں پر جانور فروخت کرنے کے لیے آیا تھا، مگر ایک شخص نے مجھ سے جانور تو لے لیے لیکن اب وہ مجھے پیسے نہیں دیتا۔ عتبہ نے گرج کر کہا کہ کون ہے جو تمہارے پیسے نہیں دیتا، مجھے بتاؤ، میں اسے دیکھتا ہوں۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ وہ سب خاموش ہو گئے، ان کی گردنیں جھک گئیں۔
اور کہنے لگے کہ تم بہت برے آدمی کے ہاں پھنس گئے ہو، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور سردار ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہوا، کانپنے لگا، رونے لگا کہ اب میں کیا کروں؟ میرا تو کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی حل نکالنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اتبا ہنسنے لگا اور کہنے لگا جاؤ اور وہ جو کعبہ کے ساتھ لگ کر جو شخص بیٹھا ہے اس کو کہو، وہ تیرا مسئلہ حل کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ سب سرداران تالی مار کر ہنسنے لگے۔ تاجر کہتا ہے میں حیران ہوا کہ مجھے اس کے پاس جانے کا بھی کہتے ہیں اور میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن اب میں کروں تو کیا کروں؟ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ وہ تاجر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ وہ آپ کو نہیں جانتا تھا، لہٰذا اس نے آپ کو وظائف پڑھتے دیکھا اور ایک طرف جا کر بیٹھ گیا، یہ سوچ کر کہ جب آپ فارغ ہوں گے تو وہ عرض کرے گا۔ مگر سبحان اللہ، شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایسے ہی وہ آدمی آپ کے پیچھے آ کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا رخ ان کی طرف پلٹ لیا، فرمایا پردیسی لگتے ہو اور پریشان لگتے ہو۔ تاجر کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے میری بچھڑی ماں مل گئی ہو۔ ان کی شفقت اور پیار دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ نکلی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ میرا کام پوچھا اور نہ مجھ سے میری کوئی بات پوچھی، بلکہ میرے کندھوں پر تھپکی دے کر فرمایا کہ تم جیسے چاہو گے تمہارا کام ویسے ہی ہو جائے گا، فکر نہ کر تیرا کام ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا بازو تھاما اور مجھے اپنے گھر لے آئے اور ایک ٹوٹی چٹائی پر مجھے بٹھا دیا، میرے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پیالے میں کھجوریں اور دودھ پیش کیا۔ میں 3 دن کا بھوکا تھا، میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جب کھا چکا تو اب مجھ سے فرمانے لگے کہ اب بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ میں نے سارا ماجرا بیان کر ڈالا تو وہ فرمانے لگے فکر مت کرو، وہ خود تمہارے پیسے دے گا۔ مجھے اپنے ہمراہ لیا اور ابو جہل کے دروازے پر پہنچے۔ دستک دی، دروازہ کھلا تو سامنے ابو جہل تھا۔ اسی لمحے میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ابو جہل سامنے کھڑا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بس ایک جملہ ادا کیا، مگر اس جملے میں کیا طاقت تھی کہ ابو جہل لرز گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل تیرا کیا خیال ہے کہ پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے سردار ہوتے ہیں؟ غریبوں کا خون چوس کر سردار بنے گا؟ لاؤ جلدی اس کے پیسے لوٹاؤ۔ ابو جہل کی ٹانگیں کانپنے لگی اور کہنے لگا کہ جی جی میں ابھی اس کے پیسے دیتا ہوں۔ اس کے اونٹوں کی قیمت ابو جہل نے ادا کی اور یہ واقعہ اس تاجر کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کا سبب بنا، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کر کے بدظن کر دیا گیا تھا۔ تاجر کو جب پیسے مل گئے اور وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ اے مہربان انسان، آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑیے، آپ کا کام ہو گیا، آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ تاجر کہتا ہے کہ جیسے ہی میں پلٹا تو مجھے گلی میں وہی شخص ملا جس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ مکہ میں ایک جادوگر رہتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ارے بھائی، تم اس جادوگر کے پاس کیسے پھنس گئے ہو؟ یہ تو وہی جادوگر ہے جو اپنے آپ کو نبی مانتا ہے۔ تاجر نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا
کہ ارے بدبخت، میں نے دنیا دیکھی ہے لیکن اس جیسا انسان کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد تاجر پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں سے لپٹ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، مجھے بھی اپنے دین میں شامل فرما لیجئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس میں مومنین کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ وہ شخص اس لیے ایمان نہیں لے آیا کہ اس کو پیسے ملے تھے، بلکہ اس کو پیسے تو پہلے ہی مل چکے تھے اور وہ جا چکا تھا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کی وجہ سے وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح اگر تاریخ اسلام میں نظر دوڑائی جائے تو کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، آپ کی بے پناہ شفقت اور محبت کی وجہ سے لوگ آپ پر ایمان لے آتے۔